حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، ابھی اپنی سواری پر سوار ہی ہوئے تھے کہ آپ جب جانے لگے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا کہ یہاں پر لوگوں کا رش کیوں لگا ہوا ہے، یہاں پر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے، یہ مواجرہ کیا ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تو کسی شخص نے آ کر کہا، حضور یہ لوگ اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ یہاں پر ایک شیر ہے، آگے جو لوگوں کا رستہ جو ہے وہ روک کر کھڑا ہوا ہے، آگے شیر کھڑا ہے تو لوگ اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے آگے نہیں جا رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً ہی اس مجمع کی طرف گئے اور جا کر آپ نے دیکھا کہ مجمع ایک طرف کھڑا ہے اور دوسری طرف وہ شیر کھڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس شیر سے ڈر رہے ہو، کیا اس جانور سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، تو نیچے اترنے کے بعد آپ نے اس شیر کو کان سے پکڑ کر اس کی گدی پر ہاتھ مارا اور اس کو بھگا دیا۔ شیر تو بھاگ گیا، فوراً ہی بھاگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شیر کے بارے میں یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو شیر ہے یہ کسی پر مسلط نہیں ہو سکتا، یہ کسی کو خوف اور ہراس نہیں دلا سکتا، یہ صرف اس شخص کو خوف آئے گا اس شیر سے جو اس سے ڈرتا ہوگا، اور جو شخص، جو انسان جس کا بھروسہ، جس کا توکل، جس کا یقین اللہ پر ہوگا اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، تو فرمایا یہ شیر اس کو نہیں ڈرا سکتا۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، تو خوف کے ایک ان سے انبار ٹوٹ رہے ہیں، تو لوگ ایسے کھڑے ہیں وہ نہ جو اس شیر سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے شیر کو پکڑ کر بھگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا، میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ یہ شیر کسی پر مسلط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا توکل ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں اگر ان کے دلوں میں اللہ کا توکل ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا، تو فرمایا یہ اس شیر سے کبھی بھی نہ ڈرتے۔ اب اس بات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب بھی ہمارا ایمان کامل ہوگا اور ہمارا یقین اللہ پر کامل ہوگا اور ہمیں صرف اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر ہمیں کسی بھی میدان میں جو ہے نا وہ شکست نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی بھی میدان میں جو کوئی بھی آ جائے، جتنا بڑا، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ جنگل میں گئے، جب جنگل میں گئے نا وہ، تو وہاں پر اس جنگل میں بہت سارے خونی درندے تھے، جانور تھے۔ تو اس شخص نے، جب یہ صحابی رسول تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بہت ہی خونی درندے ہیں، جانور ہیں، تو انہوں نے ارادہ یہ فرمایا تھا کہ ہمارے جو مسلمان، ہمارا لشکر جو آتا ہے، ہم نے ان کے آرام کے لیے جگہ جو ہے نا وہ منتخب کرنی ہے، وہ جگہ تیار کرنی ہے۔ تو جب لشکر آئے گا تو یہاں پر وہ پڑاؤ ڈالے گا، تو یہاں پر وہ سکون کرے گا، آرام کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ جنگ کے لیے جائے گا۔ تو صحابی یہ رسول یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جنگل میں ان کی آرام گاہ ایک تیار کر لی جائے۔ تو اس جنگل میں بہت ہی خونی درندے تھے، خونی جانور تھے۔
تو جب یہ بات آپ نے دیکھی کہ اس جنگل میں کتنے خوفناک جانور ہیں، آپ وہاں پر آئے اس جنگل میں، وہاں پر اس جنگل میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس جنگل میں کھڑے ہو کر آپ نے سب درندوں کو، سب جانور کو، جتنے بھی اس جنگل میں جانور تھے، آپ نے سب کو مخاطب کر کر یہ فرمایا کہ سب جنگل کے جانوروں کو یہ میرا پیغام ہے کہ فوری آپ تشریف لے آئیں۔ وہ جتنے بھی جانور تھے اس جنگل میں، چاہے وہ کوئی ہرن تھا، چاہے وہ کوئی شیر تھا، وہ ہاتھی تھا، وہ کوئی بھی جانور تھا، وہ صحابی رسول نے اس جنگل کے جانوروں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ ہاں میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں رسول پاک کا کلمہ گو ہوں، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم و نوکر ہوں، آپ کا صحابی ہوں۔ تو میں اس جنگل میں تمہیں یہ تلقین کر رہا ہوں کہ تم فوراً ہی یہ جنگل چھوڑ کر کسی اور جنگل میں چلے جاؤ، تاکہ یہاں پر جو ہمارے لشکر آنے والے ہیں، تو جو ہمارے لشکر کے ساتھ مجاہدین آنے والے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے نا وہ آرام کریں گے، یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے، تو آپ کسی اور جنگل میں چلے جائیں۔ تو جب صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا، اور یہ جو صحابی، جب جانوروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابی رسول کا جب یہ لہجہ دیکھا، جب یہ بیان سنا کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے رہے ہیں، تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ سب کے سب جو تھے نا وہ اس جنگل کو چھوڑ کر کسی اور جنگل میں چلے گئے۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر وہ نا جو یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا صرف اللہ کا ہی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی میدان میں خوف زدہ نہیں ہوتے، چاہے وہ کیسا بھی میدان ہو، ان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اور جس انسان کا یقین کامل ہو جائے، اللہ پر ان کا کامل ایمان اور کامل یقین ہو جائے، اور ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہو، پھر وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے۔ آپ بھی جب بھی اپنے دل میں خوف رکھیں تو کسی دنیا دار کا، کسی جانور کا خوف نہیں، بلکہ صرف اللہ کا خوف رکھیں کہ وہی وحدہ لا شریک له ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا مالک و مختار وہی ہے، اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو